بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ عید الفطر کا دن ہے، اسی مناسبت سے ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ آج اللہ پاک کے ان خاص بندوں کو انعام فرمانے کا دن ہے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھے بلکہ پورا ماہ ان لوگوں نے زندگی ایسے گزاری جیسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جن لوگوں نے اس ماہ مبارک میں اللہ کو راضی کر لیا، ان کے لیے آج عید الفطر کا دن ایک خاص شادمانی کا دن ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے احکام پورے کیے۔ جو لوگ احکام پورے نہیں کرتے ان کے لیے شادمانی کا دن نہیں ہے۔ اللہ پاک کا فرمان مبارک ہے، بفضل اللہ و برحمتہ۔ جب اللہ کسی پر اپنا فضل اور رحمت کرے تو چاہے فلیفرحوا، خوشی اور مسرت کا وہ بندہ اظہار کرے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی جل شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی پاکستان میں بھیجتے ہیں، پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی عید ہوتی ہے، جس دن ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں۔ تمام گلی کوچوں میں اور راستوں کے سروں پر وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز پکارتے ہیں، ایک ندا دیتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ جل شانہ سے دریافت فرماتے ہیں فرشتوں سے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ جب بندوں نے عید پڑھ لی اور عید پڑھ کر وہ عیدگاہ سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان کی مزدوری کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان مبارکہ ہے، ورنہ اللہ کو فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ ان کو کیا بدلہ دیا جائے، ان مزدوروں کا جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔
تو وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، کیونکہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا پوچھنے کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں گواہ بنا لیا اس پوچھ کر کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے رب تعالیٰ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری رحمت کی قسم، میری شان کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو تم آخرت کے بارے میں سوال کرو گے میں پورا کروں گا۔ آخرت کے بارے میں بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے پر کرم فرما دینا، مجھے قبر میں حشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما دینا۔ تو لازمی بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں گا۔ لیکن جو تم دنیا کے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا تمہاری دعا بھی بہتر ہے یا نہیں ہے، پھر میں اس کے مطابق اس کے اوپر آپ کو اجر دوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک تم میرا خیال کرو گے میں تمہارا خیال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کیسے خیال کر سکتے؟ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ہم خیال تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کا جو حکم مانیں گے، بس یہ اس کا خیال ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے کہ اے اللہ تو نے جو ہمیں حکم نازل فرمایا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اے پروردگار تو ہمارا مالک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ہم تیرے پر ایمان لاتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کو جاننا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خیال کرنا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا خیال کروں گا، تو اللہ کیا خیال کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ اب تم بخشائے ہو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن انسان کو ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کا خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، یہ اس کی خوشی ہے۔ اسی لیے اس دن اللہ پاک نے صدقہ فطر ہر ایک کے اوپر واجب کیا ہے۔ یہ حکم الہی بھی ہے اور سنت پاک بھی ہے۔ یہ جان لیں کہ صدقہ کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم فتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یہ 103 نمبر آیت ہے، سورۃ توبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال میں سے صدقہ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں برکت و بخشش دے دیں اور ان کے حق میں آپ دعا فرما دیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے محبوب، یہ جو صدقہ دے رہے ہیں یہ وصول کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے صدقے کے باعث کہ انہیں میں برکت دوں، بخش دوں۔ اگر آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں گے تو میں انہیں معاف فرما دوں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتا، وہ بدبخت لوگ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سفارش کریں، آپ ان کے حق میں دعا کریں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ خود کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جو آپ کی دعا ہے اس دعا سے ان کو تسکین پہنچے گی، کیونکہ اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ غلاظتوں سے نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ برکت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کر دیا کہ میرے یار کی تمہارے حق میں سفارش ضروری ہے۔ ہائے ہائے، ساتھ ہی یہ واضح کر دیا، صاف صاف بتا دیا کہ اگر میرا یار آپ کے حق میں سفارش کر دے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ پھر ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے تواب الرحیمہ، میں آپ کی سفارش قبول بھی کروں گا، آپ کی وجہ سے ان کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، اور ان کے اوپر مزید فضل اور رحمت کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ اس کا معنی یہ ہے بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کے بغیر آپ کا دامن اللہ کی رحمت سے خالی ہی رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن جیسے منایا آپ بھی ویسا ہی منایا کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کی ساری مہینے کی محنت ضائع ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح سنائی نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں جا کر ان کو علیحدہ نصیحت فرماؤں اور صدقے کا حکم دوں، تاکہ عورتوں کو بھی اس واعظ کا پتہ چل جائے۔ جب عورتوں نے یہ واعظ سنا، کوئی عورت بالی اتار رہی ہے، کوئی عورت انگوٹھی ڈال رہی ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا ایسے کر رکھا ہے اور دامن پھیلایا ہوا ہے، اور ہر عورت کوئی نہ کوئی چیز اس میں ڈال رہی ہے۔ یہ چیزیں لینے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین کی ایک مثال۔ وہ لوگ خالی انگوٹھیاں یا سونے کی چیزیں نہیں دیتے تھے، وہ تو اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے کر کے دکھائی۔ خالی مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل نے ان سے کہا، حالانکہ وہ رشتہ دار بھی تھا، اس نے کہا اے سمیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ، ورنہ میں آپ کو تنگ کروں گا۔ انہوں نے کہا میں وحد کو مانتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں۔ اس نے ان سے کیا کیا؟ ان کو باندھ دیا، دونوں ٹانگیں باندھ دی، اور ایک اونٹ ادھر اور ایک اونٹ ادھر، اور ان کو بھگا دیا۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں۔ یہ انہوں نے جان نشاور کی۔ آج کی عورت یا آج کا مرد ایسی جان نشاور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جان نشاور کر کے دکھائی اپنی، کہ ہم اس طرح جان نشاور کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ پکے ایمان والے لوگ تھے۔ اس عید پر صدقہ فطر خاص کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجوریں یا 1 صاع جوں فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، جو ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے واجب الادا ہے، اور حکم فرمایا کہ اے لوگوں، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا کرو۔ تو یہ واضح ہے کہ صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ جان لیں، آپ نے جو حکم دیا کہ عید سے پہلے ادا کریں، اس کے اندر بھی ایک حکمت موجود ہے۔ مثال کے طور پر میرا ایک غریب بھائی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر میں اس کو صدقہ فطر دیتا ہوں، اس کے کام آ جائے گا، وہ بھی اپنی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ خرید لے گا،
تو میرے دوستو نماز عید کے وقت وہ بھی مسرت و شادمانی محسوس کرے گا۔ جب وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ کی ذات خوش ہو جائے گی، اللہ کا محبوب خوش ہو جائے گا۔ صدقہ دیتے وقت پہلے اپنے رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ دار پر صدقہ دو چیزیں ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ جب آپ صدقہ دیں گے اس کے اوپر رحم بھی آپ کریں گے۔ تو میرے دوستو اپنا یہ عمل خالص اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں، مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا، اپنا آپ کا ساری عبادت بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث پاک میں ہے، حدیث نمبر 1 صحیح بخاری، ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنا عمل کرتا ہے، جو اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، جو روزہ داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اس زکوٰۃ کو مقبول بنا دیا۔ جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ عید پڑھنے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور اگر آپ اس کے بعد دیتے ہیں تو وہ صدقہ تو ہوگا لیکن اس کا اجر اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ پہلے دینے سے ہوگا۔ امام بزار نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ سورۃ اعلیٰ ہے، 14 اور 15 نمبر آیت ہے۔ بے شک وہی مراد پانے والا ہے جو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے بندو، وہی بندہ جو میرے حکم پر عمل کرتا ہے اور جب وہ عمل کرے گا اپنے نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا، وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے گا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا۔ میرے دوستو بے شک صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے، مگر کیا امیر اور غریب سب ایک ہی جیسی رقم ادا کریں گے؟ تو یہ سمجھ لے کہ ہر عمل کو احسن انداز میں اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ کا فضل بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم صدقہ فطر کا ایک سا کھانا نکالا کرتے تھے، جو ایک سا جوں یا ایک سا کھجورے یا ایک سا پنیر ہوتا تھا، ایک سا کشمش میں سے نکالتے تھے۔ میرے دوستو اگر کوئی شخص امیر ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اگر مثال کے طور پر صدقہ فطر بنتا ہے ایک آدمی کا 300 روپے، اگر اس میں طاقت ہے تو وہ 1000 روپے بھی نکال سکتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ دے گا، اس کے مال کو، اس کے جسم کو اتنا ہی زیادہ پاک کر دے گا۔ ہاں، جو بندہ نہیں دے سکتا وہ اتنا ہی دے جتنا کہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو مالدار ہے وہ اسی حساب سے جنس کا انتخاب کرے۔ یہ بہتر ہے جنہوں نے ابھی تک یہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجر سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ ہمیں چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے اور یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا امان ہے، یہی ہمارا عشق ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔